سیکرٹری جنرل نیٹو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیٹو تنظیم ایران کا مقابلہ کرنے میں مداخلت نہیں کرتی۔ ایران کے معاملے میں ہم صرف اس وقت ان کے ساتھ شامل ہیں جب ایران شمالی کوریا، روس اور چائنا کے ساتھ تعاون کرے۔ جنرل سیکرٹری نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی کوششوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ایران کی اپنی داخلی صورتحال سے متعلق ہے جس کے بارے میں یقیناً میں بہت زیادہ فکر مند ہوں تو ہم سب کو تشویش ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں نیٹو مداخلت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نیٹو کی توجہ گرین لینڈ کی طرف مرکوز ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا یہ تبصرہ دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی حکومتوں نے حالیہ دنوں میں ایران میں بدامنی اور بدامنی کے شعلوں کو بھڑکانے کے لیے انسانی حقوق کے اشارے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، جرمن چانسلر نے شہریوں پر فائرنگ کرنے والے تخریب کاروں کے خلاف ایرانی سیکیورٹی فورسز کی مزاحمت کے جواب میں ایران سے کہا تھا کہ تشدد کمزوری کا آلہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 12 روزہ جنگ کے دوران جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد ایرانی شہید ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یورپی حکومتوں کو اسرائیل کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ایران کے خلاف مغربی دنیا کی جانب سے گھناؤنا کام کر رہا ہے۔ وینزویلا کے جائز صدر کی گرفتاری میں دوستو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی کارروائی کے حوالے سے یورپی ممالک کی خاموشی ایک اور معاملہ ہے جو ان ممالک کے انسانی حقوق کے اشاروں سے خالی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک ایرانی عوام کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود بھی امریکی پابندیوں کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے اور ایرانی عوام کے لیے روزی روٹی کا بحران پیدا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نئے 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ نئے 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، جس میں براہ راست فوجی امداد کی بجائے مشترکہ دفاعی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ موجودہ مفاہمتی یادداشت 2028 میں ختم ہو رہی ہے، جس کے تحت اسرائیل کو سالانہ 3.8 ارب ڈالر کی امریکی فوجی امداد ملتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ معاہدے میں نقد امداد بتدریج کم کر کے مشترکہ فوجی اور دفاعی منصوبوں پر توجہ دی جائے گی۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ براہ راست مالی امداد مفت رقم جو سالانہ 3.3 ارب ڈالر ہے اور امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل موجودہ اور آئندہ مشترکہ فوجی ترقیاتی منصوبوں کے تسلسل پر الگ الگ بنیادوں پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ لازمی طور پر کسی نئی طویل المدتی مفاہمتی یادداشت کے تحت۔ دوستو یاد رہے کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اسرائیل کو 8.7 ارب ڈالر کی اضافی فنڈنگ بھی فراہم کی تھی، جس میں غزہ اور دیگر علاقوں میں استعمال ہونے والے فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذخائر کی دوبارہ تکمیل شامل تھی۔ اسرائیلی حکومت نے دوستو یہ بھی بتایا کہ 2024 میں انجام دی گئی اسرائیلی خفیہ کارروائی یعنی گریم پیپر، جس میں ہزاروں دھماکہ خیز پیجر استعمال کیے گئے تھے، اس پر تقریباً $300 ملین لاگت آئی تھی۔